اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اپنا بہت بہت خیال رکھ رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام بھی، اسکول کے کام بھی بہت خوبصورتی سے کر رہی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی نئی ٹاسک دیا تھا اور وہ تقریباً آپ نے بہت اچھا اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی جو ہے کلاس ورک کاپیز پر، نیٹ کاپی پر بہت خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سارا سمجھا بھی دیا تھا اور بتا بھی دیا تھا کہ کیسے آپ نے وہ کام جو ہے اپنا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ جو کام ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے یہ کام کس طریقے سے خوبصورتی سے پرنسپل کو اسکول چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست لکھنی ہے، کویسچن مارکر سے لکھنا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کا پیٹرن بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو اپنی جو ہے درخواست ہے وہ بھی آپ نے اسکول چھوڑنے کے لیے کیسے درخواست لکھنی ہے یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ پھر چھوٹے بھائی کو امتحان میں کامیابی کے لیے مبارکبادی کا خط لکھنا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، آپ نے اس کو مبارک کیسے دینی ہے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی کہانی ہے غرور کا سر نیچا، اور اس کے جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ کچھوا اور خرگوش ہے۔ دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو وہ نیچے دیے گئے سوالات تفہیمی کویسچن میں آپ نے بہت خوبصورت سوال کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کا جواب آپ نے خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے، اور جو مین ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مارکر سے لکھے جاتے ہیں، وہ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں، اور کہانی غرور کا سر نیچا آپ نے یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کا جو ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا ہے مئی کا کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم پچھلے لیکچر کی طرف، جو کہ ہم نے غازی علم الدین شہید پڑھا تھا، سٹارٹ کر لیا تھا، اس کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شیئر کر دی تھی، اور ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے جو سب سے پہلے آ جاتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ شہید جو جنگ میں مارا جاتا ہے، جو ان کو جنگ میں مارا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نئے الفاظ ہمارے پاس جو تھے وہ زندہ و پائندہ، دائمی، ملعون، کتب فروش، بارآور، سرشار، سراپا احتجاج، مصمم، یہ والے لفظ ہمارے پاس تھے، اور اس کے معنی ہم نے آپ کو یہ دیکھیں، معنی آپ کے سامنے ہیں۔ زندہ و پائندہ، قائم و دائم، دائمی، ہمیشہ، مستقل، ملعون، لعنت کیا گیا، کتب فروش، کتاب بیچنے والا، جس سے آپ کتابیں خریدنی ہیں وہ کتب فروش ہوتا ہے۔ بارآور، کامیاب ہونا، سرشار، بھرا ہوا، لبریز، سراپا احتجاج، ناپسندیدہ بات کے خلاف آواز اٹھانا، سراپا سر سے پاؤں تک وہ جو ہوتے ہیں وہ ہے حق کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ مصمم، پکا ارادہ، جو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، مصمم ارادہ کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا۔ اب آپ کا یہاں سے ہمارے پاس جو تھا ہم نے پڑھا تھا غازی علم الدین شہید کے بارے میں پڑھا تھا کہ غازی علم الدین شہید کون تھے، جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کر ایک ملعون کو مار دیا، قتل کر دیا۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا کیا نام تھا، وہ عاشق رسول تھے، رسول کے بہت بڑے عاشق تھے، وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کی عادات و اطوار دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھیں۔ پھر جب انہوں نے ایک ملعون کو ایک کتاب جو ملعون نے جو چھپوائی تھی، کتب فروش ہے جس نے چھاپی تھی اور لکھی ہندو پروفیسر نے لکھی تھی، اور اس میں اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا، اس میں شان رسول کے خلاف گستاخی کی گئی تھی، اور اس کو سزا دینے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو تھا وہ غیور نامی شخص خدا بخش نے اس پہ حملہ کیا تھا، اس ملعون پر حملہ کیا، لیکن وہ حملے سے بچ گیا، 7 سال کی اس کو سزا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ آیا، کوہاٹ سے آیا تھا، اس کا نام عبدالعزیز تھا، وہ بھی قتل کرنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس نے جس شخص کا قتل کیا تھا وہ اس کا کوئی دوست تھا، وہ ملعون ان دونوں حملوں میں بچ گیا تھا۔ پھر جب جو تھا اس کو قتل کرنے کی جو سعادت تھی وہ جو تھی غازی علم الدین شہید کے حصے میں آئی تھی،
وہ پروانے رسول شمع رسالت تھے. انہوں نے جو ہے دن دہاڑے دن کے وقت اس کی دکان میں گھس کر اس شخص کو اپنے خنجر سے جہنم واصل کر دیا اور اس پر عدالت نے انہیں سزائے موت دی. لیکن انہیں اس بات کا بالکل افسوس نہیں تھا کہ مجھے موت کی سزا دے دی گئی اور میں قتل کر دیا جاؤں گا، کیونکہ انہیں خوشی تھی کہ اس نے دنیا سے ایک ایسے شخص کا قتل کیا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھتے ہیں اس سے آگے. اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں پینسلز پکڑ لیں اور جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی اپنی کتاب پر تحریر کر لیں. مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. مسلمان جو تھے اس عظیم ہیرو غازی علم دین شہید کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اس مقدمے کی جو اخراجات تھے مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پورے کیے. یعنی آخر آپ اس میں پیسے جمع کیے اور پھر اس مقدمے کے اخراجات جو ہیں وہ انہوں نے پورے کیے. لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، بارآور وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ان کو سزائے موت پھر بھی بحال رہی. ٹھیک ہے، ان کی سزائے موت بحال رہی. ان کا مقدمہ کون لڑا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے مقدمے لڑے تھے. آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اس سے انکار کر دیں کہ میں نے قتل کیا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں انکار نہیں کروں گا، میں نے اس زمین سے ایک ملعون کو قتل کیا ہے اور میں کبھی بھی، اور مجھے اس پر خوشی ہے. مسلمانوں نے اخراجات کے لیے چندہ جمع کیے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، اور 31 اکتوبر 1929 کو صبح میاں والی جیل میں شفت رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی دے دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا گیا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام جو حاکم ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، اس شہید کے جسد خاکی ان کے جسم کو، خاکی جو جسم ہوتے ہیں، مٹی کا رنگ جو ہوتا ہے، جسد خاکی ان کے جسم کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل میں ہی دفن کر پہرا لگا دیا. حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک، اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا یہ نامناسب سلوک جلتی پر تیل ثابت ہوا. جلتی پر تیل ڈالنا ایک محاورہ ہے، جلتی پر تیل ڈالنا، جھگڑے کو اور بڑھانا. اس وقت کی حکومت کا یہ والا سلوک کہ ان کے جسم کو بغیر نماز جنازہ جیل کے اندر ہی دفنا دینا جھگڑے کو اور بڑھانا تھا. مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کے جذبات بڑا اٹھے. غم و غصے یعنی وہ غم سے وہ افسوس بھی تھا اور غصہ بھی تھا. ان کو غصہ بھی ہے اور جذبات بھڑک اٹھ گئی. وہ پھر ایک بار پھر ان کے اندر غصہ بھر آیا. جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے، یعنی یہ جب مسلمان پھر باہر نکلے اور جھگڑے فساد ہونے لگے، تو حکومت وقت کے اوسان ختم ہو گئے. اس وقت کی حکومت کے جو وہ ہے وہ ڈر گئی اور اس بگڑے ہوئے حالات پہ قابو پانے کے لیے شہادت کے 13 دن بعد میت مجبوراً قبر سے نکال کے مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. یعنی اس پہ قابو پانے کے لیے مجبوراً ان کی میت کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کر دی. انتہائی حیرت کی بات ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں تھا. بالکل کچھ بھی ان کے جسم کو نہیں ہوا تھا، وہ بالکل صحیح حالت میں تھے، جیسے ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. لاش صندوق میں رکھ کر لاہور، صندوق جو ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ تابوت ٹائپ جو ہوتا ہے، اس میں رکھ کر لاہور لائی گئی. اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا کہ اہل لاہور نے اس سے پہلے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا. یعنی اس شان سے اٹھایا گیا. اس جو ہے ان کا اتنا رتبہ تھا، اتنے لوگ ان کے فدائی تھے، ان کے عاشق تھے کہ انہوں نے اس دنیا سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس نے شان رسول میں گستاخی کی تھی. اور ان کے جنازہ میں اہل لاہور نے ایسا اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنے لوگوں نے شرکت کی تھی اس جنازے میں کہ ایسا جنازہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی.
اس وقت ہندوستان اور پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، تو ہندوستان میں ہی پنجاب اور یہ ہندوستان بھر سے تقریباً وہاں کے پنجاب کے لوگ اور ہندوستان کے لوگ ایک ہی ملک تھا جو اس وقت برصغیر کے نام سے جہاں پہ مسلمان ہوتے تھے، وہاں کے لوگوں میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے اس جنازے میں شرکت کی تھی۔ اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی، اس دن فضا ہوا میں خوشبوئیں بھری ہوئی تھی۔ جنازہ جدھر سے گزرتا ان پہ پھولوں کی بارش ہونے لگتی، جہاں سے جدھر سے جنازہ جاتا ان کے گھروں کے اوپر سے، گھروں کے اندر سے بچے بڑے ان پہ پھولوں کی بارش کرتے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پہ جذبہ عقیدت نمایاں تھا، جذبہ عقیدت محبت کے جذبات نظر آ رہے تھے، نمایاں تھا، نظر آ رہے تھے۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی، ہر جگہ پہ کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، گونج رہی تھی، پھیل رہی تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی۔ جب جنازہ میانی صاحب کے قبرستان پہنچا تو علامہ اقبال اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فدائی کو قبر میں اتارا، فدائی عاشق کو اپنے ہاتھوں سے، کس نے؟ علامہ اقبال نے اور مولانا دیدار علی شاہ نے، یہ جو ہے مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس عاشق رسول کو قبر میں اتارا۔ غازی علم دین کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان، ہر ایک کی زبان، ہر خاص و عام، خاص جو تھے، اہم لوگ جو تھے، اور عام چھوٹے بڑے بزرگ، ہر ایک کی زبان پہ تھا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس طرح اس کو قتل کریں گے، اور ہم ادھر ہی کرتے رہ گئے، اور جو بڑائی کا بیٹا تھا، یعنی ایک چھوٹا معمولی سا لکڑی سے کام کرنے والا کا بیٹا، انہوں نے بازی جیت لی اور وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ غازی علم دین شہید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کا نذرانہ تحفہ پیش کر کے خود کو زندہ و جاوید کا، زندہ کبھی نہ مرنے والا، لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والا زندہ و جاوید پیش کر کے خود کو زندہ و جاوید کر دیا۔ یہ سچ ہے، شہید مرتے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ، یہ سچ ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے۔ یہ دیکھیں آپ نیچے ایک کالم میں لکھا ہوا ہے، واضح رہے کہ اس دور میں انگریزوں کی حکومت تھی اور توہین رسالت کا قانون نہیں تھا، یعنی اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان اور ہندو جو اکٹھے رہتے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، اور رسول کے خلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خود راجپال سے بدلہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں گستاخ رسول کے لیے واضح سزا موجود ہے، لہٰذا کسی بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر سزا دینے کی بجائے اس پر مقدمہ درج کرایا جاتا ہے اور قانون اس کو خود سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو عاشق رسول، اس وقت تو سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوئی سزا نہیں تھی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، ملعون کو رہا کر دیا گیا، لیکن اب اس کی واضح سزا موجود ہے، اس لیے قانون اس کو خود سزا دیتا ہے۔ پہلے جو شروع سے ہم نے جو پڑھے تھے اس کے الفاظ معنی ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، اور اپنے پاس جو ہے اس کو رف کاپی پر یا اپنے پاس کتاب پر اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں، پینسل سے نوٹ کریں بڑی صفائی سے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے اس کا معنی کیا لکھا ہے۔ غور سے دیکھ لیں، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو شروع سے آپ کے چیپٹر میں آتے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اور آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس الفاظ ہیں اس کے، یہ شفت رسول، عاشق رسول، جسد خاکی، خاکی جسم، جلتی پر تیل ڈالنا، جھگڑے کو اور بڑھانا، غم و غصے، افسوس بھی تھے، ناراض بھی تھے، اور قواعد کی روح سے یہ مرکب عطفی ہے، جس میں واو آ جاتا ہے تو وہ مرکب عطفی، غم و غصے تو مرکب عطفی ہے،
اوسان خطا ہونا گھبرا جانا، لبریز بھرا ہوا، فدائی عاشق، زندہ و جاوید ہمیشہ کے لیے زندہ، نذرانہ تحفہ۔ یہ تمام بیٹا الفاظ معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اپنے پاس اپنی کتاب پہ بھی نوٹ کر لیں، اور جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کو یاد بھی کر لیں، اس کے معنی بھی دیکھ لیں، اور شروع سے جو پڑھایا گیا اس کے تمام الفاظ معنی اپنے پاس رف کاپی پہ نوٹ بھی کر لیں۔ اور آپ کو ایک کہانی دی گئی تھی غرور کا سر نیچا، اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد بھی کر لیں اور لکھ لکھ کے یاد کریں، اور خوبصورتی سے رف کاپی پہ اپنے پاس لکھ لکھ کے یاد کریں تاکہ رائٹنگ بھی آپ کی بہت اور بھی خوبصورت ہو جائے۔ اور کٹ نپ پین کا استعمال کیا کرے، کٹ نپ مارکر کا استعمال کیا کرے۔ اگلے کلاس تک کے لیے خدا حافظ۔